تیرا ذکر اتنا بلند ہو کہ زباں بیاں ہی نہ کر سکے، تیرا ذکر اتنا بلند ہو کہ زباں بیاں ہی نہ کر سکے، تو عروج نور شعور ہے، میں تیری ثنا میں کہوں تو کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور جشن یوم ولادت کے موقع پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو مصطفیٰ، مجتبیٰ، حبیب اللہ، خلیل اللہ، طٰہٰ و یاسین، صادق و امین، خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ وہ رات کی جس کی صبح نے روشنی پھیلا دی اور وہ دن جس نے رحمت کو بکھیر دیا، وہ ہستی کہ جس نے اس دنیا میں کیا اجالا اور جس نے توڑا کفر کا پیالہ، آج ہم اسی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کس طرح سے بنانے کا حکم دیا، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، انہوں نے کس طرح سے ہمیں درس دیا کہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد یاسین، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریحان احمد عباسی صاحب۔ سب سے پہلے ہم محمد یاسین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنائے، اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں سے ریٹیک کرتا ہوں، تلاوت دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العلی العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ یاسین. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ذکر اللہ ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ تو اب ہم ریحان احمد عباسی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. ریحان، آپ ہمارے ماحول کو مزید پر نور اور منور کیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے پڑھے کلمہ بلال تیرا تپتی ہوئی ریتوں پر. پڑھے کلمہ بلال تیرا انداز تیرا حسن میرے آقا شاہکار ہے قدرت کا. تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف ہے. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب نے. ان سے ہم جانیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح سے ہم تمام تر مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں رحمت للعالمین کہا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی میں. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح سے آج ہم یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے تو یہ دن ہمارے لیے کیا پیغام لاتا ہے؟ محض روشنیاں کر لینے سے، محض چراغاں کر لینے سے اس کی اہمیت پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے. تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جمیع امت مسلمہ کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ مبارک ہو. اب اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ اپنے اندر کیا پیغام دیے ہوئے ہے. ٹھیک، کیونکہ بنیادی طور پہ 12 ربیع الاول شریف کا دن جب آتا ہے تو اس ربیع النور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مستانے اور دیوانہ وار اس بات کی صدا لگاتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ٹھیک ہے، اب یہ سوال ہے بنیادی طور پہ کہ کیا فقط نعرے لگا دینے سے، میلاد شریف کے لیے جلوس نکالنے سے، یا پھر گھر گھر جھنڈیاں عنبر کی قمقمیں لگانے سے اس دن کا جو پیغام ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی روئے زمین پر جتنی بھی تاریکی تھی اس کا جو ہے وہ قلا قمع ہونا شروع ہو گیا تھا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ تاریکی جو ہے وہ نور میں بدلنا شروع ہو گئی تھی، ہر طرف سے ظلمت کو جو ہے وہ مٹا ڈالا گیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو جہالت علم میں بدل گئی، آپ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے تو کفر جو ہے وہ ایمان میں بدلنا شروع ہو گیا تھا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ عرب کا وہ اجڑ پرگوار معاشرہ جس کے اندر محنت تو دور کی بات باہم رہنے کے میل جول کے جو ہے وہ طریقے نہیں تھے، اسے بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ امام بنا دیا۔ بالکل۔ تو اب آج کا دن جو ہے وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ فرامین یا وہ تعلیمات جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جن کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کو یثرب بنایا تھا، ہم ان تعلیمات کو جو ہے وہ اپنے اندر کیا کریں، پیدا کریں، ہم ان تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، ہم ان تعلیمات کے ذریعے جو ہے وہ کیا کریں، اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں اور اپنے سینوں کو جو ہے روشن اور منور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے اس سسکتی ہوئی دنیا کے لیے ایک انعام تھا، اور کیسا انعام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آ کر اپنے صدق کی وجہ سے، اپنی صفا کی وجہ سے، اپنی امانت داری کی وجہ سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ دنیا ایک مستفی معاشرے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ آج کے دن یہ پیغام ہمارے لیے لے کر آتا ہے، یہ اصل اس دن کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں، ان کا احیاء ہونا چاہیے، ان کی تجدید ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج کے دن ہم جو ہے وہ فقط نعروں میں گزارتے ہیں، آج کے دن فقط ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، صدقات خیرات کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ آپ کہیں کہ میلاد کے نام پر ہم جو ہے وہ بہت ساری اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل المیہ جو ہے وہ ہمارا یہ، بلکہ ہمیں تجدید عہد وفا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیح انہوں نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس پہ لے کر چلیں گے، اور اگلا عید میلاد النبی آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں گے کہ ہم خود کو ایک سچا مسلمان کہہ سکیں۔ بہت خوب آپ نے فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا تھا، دشمن جو ان کے تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آج کے معاشرے کی بات کریں، آج کے طبقے کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں صداقت اور امانت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہر جگہ لوٹ و مار ہے، ہر جگہ رشوت خوانی کا بازار آپ کو گرم نظر آتا ہے، تجارت کے معاملے میں دیکھیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو کہیں پر بھی صداقت اور امانت نظر نہیں آتی۔ تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ کس طرح ہمیں اسلامی ریاست ہونے کے ناطے اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیادی طور پہ کیا تھی؟ ایک مسلمان کو باکردار بنانے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا تقاضا بھی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایمان کا بنیادی طور پہ تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اقرار باللسان جو ہے وہ کر لیں، یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اللہ رب العزت کی توحید اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والے ہیں، بلکہ ایمان نام ہی کس بات کا ہے کہ اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب، کہ اس کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے کس سے؟ اپنے دل کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ گویا جس چیز کو دل سے مان لیا جاتا ہے تو پھر انسان عملاً اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی زندگی میں اس کی تنفیذ ہوتی ہے، اور انسان پوری طرح کوشش یہ کرتا ہے کہ جو سلوگن، جو نعرہ یا جس بات کو وہ سچا مانتا ہے اس پر عمل پیرا ہو، مگر یہاں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بڑا مشہور فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بعد تم میں شرک کا خوف نہیں ہے، یعنی میں اس بات کو جو ہے وہ لازم سمجھتا ہوں، یا میرے نزدیک مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم جو ہے وہ مشرک ہو جاؤ گے یا تم دوبارہ سے جو ہے وہ بتوں کو پوجنا شروع کر دو گے، بلکہ مجھے جو بات بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد تم لوگ جو ہے وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا پرستی میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر، میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ
دوسرے سے بہتر ہو، اس دوڑ میں ہم لوگ جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر سے صرف صفا نام کی کوئی چیز نہیں رہی، امانت اور دیانت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ کھو ختم کر دی، دیے۔ جھوٹ اور سچ کی تمیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حلق سے اوپر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے یعنی کہ عملاً ہمارے جسم کے اوپر ہمیں مسلمانیت جو ہے وہ نافذ نظر نہیں آتی، بلکہ ہم مسلمانیت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو ہے ہی وہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں کیا ہوں، برابر ہوں، بلکہ قرآن نے کہا تھا نا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اے عرابیو جو تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا، تم یہ نہ کہو بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اور مومن کا فرق قرآن نے یہاں بیان کر دیا تھا کہ مومن تو وہ ہے جس کے قلب میں اللہ رب العزت کی محبت ہے اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو شخص رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے خالی ہوتا ہے گویا وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے یہاں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہیں، عاشق رسول ہونے کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں ہم، مگر عملاً ہماری زندگیوں میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم ہر موڑ پر کیا کرتے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور بظاہر اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بے روپیے ہیں، یہ ڈوئل سٹینڈرڈ والے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف تو ہم اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے، مگر دوسری طرف ہم ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو عملاً اپنی زندگی میں جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بالکل، مطلب بظاہر منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، لیکن عملاً اس کی کوئی شکل ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی ہم نے صداقت اور امانت کے حوالے سے بات کی، اسی طرح ایک بہت اہم پہلو جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ حسن خلق تھا، ان کی خوش اخلاقی تھی، ان کی خوش مزاجی تھی، اور جس طرح سے وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ طائف کے موقع پر وہاں پر انہوں نے کتنے ان کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا جاتا تھا، ان کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے، لیکن فرشتوں کے کہنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا تک نہ دی اور فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کو جب موضوع بنایا تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرا رسول، یا آپ یہ کہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر فائز، یعنی کہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی ہے تو رسالت مآب ہے۔ اور پھر خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی آگاہی کے متعلق ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میری بعثت کا ایک مقصد کیا ہے کہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ گویا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک طرف تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری۔ ٹھیک، اب آئیے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ پہچان اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ شب و روز گزارتا ہے، جن کے ساتھ وہ صبح و شام اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اس کے زندگی کے پوشیدہ لمحات بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ زندگی جو عام طور پر عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، عوام الناس کے سامنے نہیں ہوتی، گھر والوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ لوگوں میرے رسول کا اخلاق تو ایسا تھا کہ جیسے بولتا ہوا قرآن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر جو ہے وہ فائز تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی اگر بات کی جائے تو آپ اسلام جو ہے، آپ اسلام کے غلام جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وہ خدمت کی، مگر اللہ کے رسول نے ہمیں کبھی کسی بات پر جو ہے وہ ڈانٹا نہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی بات پر جو ہے وہ منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو یہ عالم تھا، اپنے ہوں یا پرائے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوں یا اغیار، کوئی بھی ہو، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پیکرے حسن خلق ہوا کرتے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک دفعہ جو ہے وہ مسلمان اور بالخصوص جماعت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ بازار سے جا رہے ہیں، تو ایک خاتون، ایک یہودی کی بیٹی جو ہے وہ ننگے سر جا رہی،
ٹھیک ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی قبلی مبارک چادر مبارک جو ہے وہ اتار کر اس کے سر پر دے دی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خاتون یہودی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نہ کسی کی تو یہ بیٹی ہے. یہ تھا اخلاق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج کل تو ہمارے معاشرے میں اخلاق محمدی کی جھلک ہمیں نظر نہیں آتی. یہاں تو فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جب گاڑی کراس کرتے ہیں تو گاڑی کی کراسنگ اگر آپ نکل گئے آگے تو ساتھ والا جو ہے وہ بڑبڑاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے. ہمیں تو اخلاق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حصہ ملا ہی نہیں. بالکل، وہ صبر و تحمل جو چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے، وہ برداشت وہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں. کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں اور اپنی نو آنے والی نسل کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے روشناس کرا کے انہیں سکھائیں کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے. بلکہ یہاں پر میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گی ڈاکٹر صاحب کہ ایک بچہ تھا، اس کی ایک چڑیا مر گئی تو وہ بچہ بڑا غمزدہ بہت اداس ہو گیا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ باقاعدہ اس بچے کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا، کیسے مر گئی تمہاری چڑیا، یعنی اس چھوٹے سے بچے کی بھی دل جوئی کی، اس کو دلاسا دیا. یہ تھی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑوں تو بڑوں چھوٹوں کے ساتھ بھی اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. راہ چلتے بچے گزرتے ان کو پیار کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، تو یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں. جی ناظرین، یہاں پر ہماری بڑی مفید اور بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور یہاں پر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر بات کرتے جائیں لیکن پروگرام ختم نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے لے کر بچوں تک بہت اچھے طریقے سے بڑے حسن سلوک سے پیش آتے تھے. تو آپ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو تفصیلاً بتائیے کہ عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، ایون اگر ہم بات کریں تو غلاموں کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور وہ کیا اس بارے میں فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے، کہ تمہارے لیے کیا ہے اسوہ حسنہ، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے. ٹھیک ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی، یعنی آپ علیہ السلام کی گود سے لے کر آپ علیہ السلام کی وصال تک جب ہم ساری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے. آپ علیہ السلام کے بچپن کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ابتدائش جب ہوتی ہے تو خود سیدہ آمینہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ میرے سجدے کو جھک رہا ہے. ٹھیک ہے، کیسر و کسرا کے کنگرے جو ہے وہ منہدم ہو گئے. ٹھیک، اور کعبے کی جو چھت ہے اس کے اوپر جناب جبریل امین جھنڈے گاڑ رہے ہیں. ٹھیک، پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت خارق العادات واقعات جو جناب سیدہ آمینہ آپ نے جو ہے وہ دیکھے تھے اپنی لال کی پیدائش کے اوپر. ٹھیک ہے، اور جو ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ گود آمینہ میں آ گئے اور پھر اس کے بعد انہیں حضرت علیمۃ السعدیہ جو آپ کی دائی بھی ہیں اور آپ کی رضائی ماں بھی ہیں آپ کے حوالے کیا گیا. تو آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میری گود میں آئے تو آپ نے اسلام کی برکت سے کیا ہوا کہ میری اونٹنی جو سب سے لاغر تھی سب سے تیز ہو گئی. ٹھیک ہے، اور جب میں اس بچے کو لے کے اپنے گھر گئی تو اس کے چہرے کی وجہ سے میرا سارا گھر جو تاریخ ہوا کرتا تھا روشن ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس بچے کے اندر بچپن سے ہی انصاف کا کیا عالم تھا، دوسروں کے احساس کا کیا عالم تھا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنے کا کیا عالم تھا. وہ یہ کہتی ہیں کہ سب مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اپنے حصے کا دودھ پیا کرتے تھے. اگر میں چاہتی بھی کہ یہ مزید دودھ پیئیں تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ انکار کر دیا کرتے تھے، نہیں پیا کرتے. ٹھیک ہے، گویا یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے جو ہے وہ کیا ہیں واقعات ہیں. آپ السلام یہیں سے کیا سبق دے رہے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کس سے عبارت ہونی چاہیے، انصاف سے، احساس سے، وفا سے، اخلاق سے. آپ علیہ السلام دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم آگے بڑھیں تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں. میں اختصار سے فقط اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ آپ علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو واپسی پر ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر کسی کو کرتے تھے تو وہ کون ہوتا تھا؟ بچے. ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، شفقت فرماتے، ان کو اٹھا لیتے، ان کو چومتے. ٹھیک ہے، اور ہم نے بارہا سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ حسنین کریمین سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی. آپ انہیں جو ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھا کر جب مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تو آپ علیہ السلام کے کمپینین صحابہ کرام کہتے کہ واہ سبحان اللہ،
کیا سواری ہے؟ تو رسالت مآب نے جواب میں کہا تھا دیکھو سوار سوار بھی بھی تو تو کتنا کتنا عالی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک تھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اختصار کے ساتھ اس طرف آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عورتوں کے متعلق کیا تھا، تو خطبہ حجت الوداع اس کو دیکھ لیں. آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اسلام نے اس شخص کے بہترین ہونے کی ضمانت دی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر اپنی مثال پیش کی کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات عورتوں کے متعلق تھیں. اگر آپ بوڑھوں کی بات کریں تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا زیادتی کرتا ہے تمہارا باپ؟ ٹھیک ہے. جاؤ باپ کو بلا کے لے آؤ. باپ بیٹا جب دونوں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ کے رسول نے ماجرا جاننا چاہا. تو وہ جوان جو تھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کما کے لاتا ہوں، میرا سارا مال جو ہے وہ میرا باپ لے لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ٹھیک ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بزرگوں کے ساتھ کیا تھے، شفقت دی ہے. بزرگوں کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی. گویا کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف یہ ہے کہ تعلیمات کی بلکہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ جو ہے کیا کیا پیش کیا. کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مکہ کی وادیوں میں اللہ اللہ کی صدائیں لگانا بلند کرنا شروع کر دی، آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو موحد جب شو کیا مکہ کی وادیوں میں، تو اکثر لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر مکہ چھوڑ کر جانے لگے. اسی اسلام میں ایک بڑھیا بھی تھی جو مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، اور مکہ چھوڑ کر جب جا رہی ہے تو اس نے جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، وہ اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی جو اسے اٹھائی نہیں جا رہی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ جا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھیا کو مشکل میں دیکھا، اس کی گٹھڑی اٹھائی اپنے سر پہ رکھی، پوچھا اماں کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، آؤ میں آپ کا سامان چھوڑ دیتا ہوں. جب وہاں چھوڑا اماں نے دعا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ پوچھ لی کہ اماں بتا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ ایک محمد نامی شخص آیا ہے جو لوگوں کو اپنے دین سے گمراہ کر رہا. ٹھیک ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادات تھی، یہ آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ خصائل تھے، یہ آپ علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا لوگوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے اپنے ہوں یا بیگانے سبھی جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تو بعد میں شعراء نے کہا تھا نا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ تھی کہ یہ تو وہ ذات ہے جس نے جیسے چاہا ہے اللہ رب العزت نے ویسا ہی اسے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ماں نے جنا. ٹھیک ہے. ہر طرح کے عیب سے پاک ہے ذات. یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھا. کاش یہ خاکہ جو ہے وہ عملاً ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور ہماری زندگیاں بھی جو ہے وہ کیا ہو جائیں، ایک خوبصورت ترین شاہکار بن جائیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب اب ہم کچھ بات کریں گے ریاست کے حوالے سے. جس ریاست مدینہ کا تصور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، جس طرح سے انہوں نے یہ نظام بنایا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ جا کر مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنایا، ان کو ہر چیز میں حصے دار بنایا، پھر وہاں پر ایک پراپر ریاست قائم کی. اگر ہم آج کا اپنا معاشرہ دیکھیں اور اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ہمیں ریاست مدینہ کا تصور صرف تقاریر کی حد تک نظر آتا ہے کہ تقاریر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ریاست مدینہ ہونی چاہیے، ریاست مدینہ بننی چاہیے، لیکن عملاً ہمیں ریاست مدینہ کہیں نظر نہیں آتی. اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اس پاکستان کو، جو کہ جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے، اس کو ریاست مدینہ کی طرز کی ایک ریاست بنائیں تاکہ جہاں پر ہر خاص و عام کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر بغیر کسی لسانیت کے، بغیر کسی فرق کے انصاف مل سکے. اور وہ بھی کوئی جیسے کہنا چاہیے نا، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ ان سے بڑھ کر اور ان سے اعلیٰ ذات تو کسی کی تھی ہی نہیں، اور وہ ان کا طرز رہائش دیکھتے اور عام عوام کا طرز رہائش دیکھتے، اس میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن ہمارے ہاں آج کل اشرافیہ اور غریب عوام پس کے رہ گئی ہے. اشرافیہ جو ہے وہ ہر طرح کے مزے لوٹ رہی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہم کس طرح سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بہت واسٹ اور انتہائی ڈیپ کوشچن ہے کہ ریاست مدینہ. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے وہ مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ گئے. ٹھیک ہے.
جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو سب سے پہلا ڈکلریشن کیا تھا کہ کون ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دیا گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رکھی، یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی. اب ریاست مدینہ کی جو بنیادی اور نمایاں خصوصیات ہیں وہ ہمیں 3 دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک، پہلی بات یہ تھی کہ رولرز جو تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو اسٹیٹ کے ریسپانسبل تھے، اسٹیٹ کو چلانے والے تھے، ان کے درمیان اور جو اسٹیٹ کے عام لوگ تھے یعنی رہنے والے، ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی ڈفرینس یا فرق نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پروٹوکول 40 گاڑیوں کے ساتھ، ایسا نہیں نظر آتا ہمیں. ٹھیک ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دربانوں کی ایک بڑی فوج لگائے رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، آپ علیہ السلام کی ذات تک کوئی میسج پہنچانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں تھا. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عام عوام کے سامنے جو ہے وہ ہمیشہ پیش کیے رکھا، بلکہ آپ نے غزوہ احد کا وہ واقعہ بارہا، غزوہ خندق کا واقعہ بارہا جو ہے وہ کیا کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھود رہے ہیں. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے. جب اس بات کی شکایت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کی تو آپ اسلام نے دکھا دیا آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو فرق آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا یہ جو آپ ڈسکریمنیٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اسٹیٹ آف مدینہ میں کہیں پر بھی ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول اور عام عوام دونوں برابر تھے. اب دوسری بات یہ کہ انصاف بڑا سخت ہوتا ہے. ٹھیک، انصاف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہی سزا ملتی. بالکل، اپنا ہوتا یہ پرایا. انصاف یعنی قانون سے کوئی بالا تر نہیں تھا. انصاف کے قیام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی. اب تیسری بات یہ کہ دولت کو سمیٹ کر فقط چند حصوں میں بند نہیں کیا، جیسے آپ نے برادرہڈ کی بات کی، مواخات مدینہ کی بات کی. بیسیکلی اکانومی کی ایک بہت بڑی پالیسی ہے. ایک طرف ہیو ناٹ، ایک طرف ہیو کے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں ایک طرف جن کے پاس سب کچھ ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کے پاس سب کچھ ہے اللہ کے رسول نے انہیں جب دوسروں کے ساتھ ملا دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایثار کا کیا عالم ہے کہ اپنی دولت کو ادا کر کے دے رہے ہیں. بالکل، خلفائے راشدین اپنے گھر کی ہر چیز اٹھا لاتے تھے. جی بالکل بالکل. تو یعنی کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو اسٹیٹ کے اندر امپلیمنٹ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اسلام نے ریاست کے لیے وہ پالیسیاں بنائی جس کی بنیاد پر ریاست کھڑی ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کا جب دور آیا تو مسلمان سب تقریباً آلموسٹ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا چکے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے نہ تو پروٹوکول، نہ شاہانہ طرز زندگی، نہ بڑے بڑے محلوں کے جو ہے وہ قائل تھے، نہ اور چیزیں، بلکہ عام لوگوں کی طرح. ٹھیک ہے، سیدنا عمر فاروق کے متعلق آتا ہے کہ ان سے باہر کے جب وفود ملنے آتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے جاؤ جا کے مسجد کی جو ہے وہ سیڑھیوں میں دیکھ لو، وہاں ہم سوئے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوتا تھا. ایک دفعہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر سے کسی غیر مسلم نے جو ہے وہ تحائف بھیجے. ان میں ایک خوشبو تھی جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، اور ایک زہر تھا جو اپنے مخالفین کو دینے کے لیے آپ نے دونوں کو جو ہے وہ اٹھا کے وہاں پھینک دیا، گارے کے اندر، مٹی کے اندر پھینک دیا. ٹھیک، تو وہ حیران ہو گئے. ٹھیک، یہ مسلمانوں کا ترئی امتیاز تھا. یہ اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیادیں تھیں. یہ وہ بیسک فاؤنڈیشن تھی جس کے اوپر اسٹیٹ آف مدینہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، اور بعد میں وہ پھر پلی پھولی. آج ہمارے یہاں ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ریاست مدینہ کے نام پر لمبی لمبی تقریریں جو وہ کی جاتی ہیں، مگر ریاست مدینہ کے اندر وہ جو ریفارمز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ نظر نہیں آتی. بالکل، وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی. بس ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا دیگر مقتدر طاقتیں جتنی بھی ہماری ہیں اپنا اپنا حصہ بٹورتے ہیں، عوام کے لیے نعرے لگاتے ہیں، بس یہ ہمارا اصل علم ہے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب، ہماری آج کی نسل کو کچھ بتائیے، جو ہماری آج کی جنریشن ہے وہ مکمل طور پر اسلام سے دور ہے. اس کو وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ماڈرنائزیشن کے چکر میں اس قدر پڑ چکی ہے کہ اسے جو ویلیوز آف اسلام ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اسلامی اقدار کیا کہتی ہیں، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ماڈرنزم کے چکر میں وہ اس حد تک آگے نکل چکے ہیں. اور یہ جو آج کل ایک اسپیسیفک ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ جی جین زی ہیں، تو کیا جین زی ہیں تو کیا مسلمان نہیں ہیں؟
کیا مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنی زندگیاں اسی طریقہ کار پر گزاریں جو اسلام آپ کو کہتا ہے؟ تو آپ ہمارے آج کی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں آج کے دن؟ یہ خصوصی پیغام ہے جو ان تک پہنچے گا. جی، شاعر مشرق نے ایک بڑا خوبصورت کہا تھا نا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو یمن اور حجاز سے نکال دو. بالکل. اور بابائے قوم نے اسی قوم کے نوجوانوں سے پشاور اسلامیہ کالج میں مخاطب ہو کر کہا تھا نا، اف یو لوز دا منی یو لوز نتھنگ، اف یو لوز دا ہیلتھ یو لوز سم تھنگ، اف یو لوز دا کیریکٹر یو لوز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور میں جین زی کو ڈیل کرنے والے سارے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس جین زی کی جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایلین نہیں ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو آسمان سے اتر کر آئی ہو جس کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کنیکشن نہ ہو. ٹھیک. ایکچولی آپ لوگ لیک کر رہے ہیں اس کی ٹریننگ یا اس کی تربیت کرنے میں. اس کی تربیت کیجئے اور اس کو اپنے جو پرانے اکابرین تھے ان کے ساتھ جوڑیے. ٹھیک. اسے موبائل فون، انٹرنیٹ ان کے حوالے نہ کیجیے، بلکہ اس کو کتاب سے اس کا تعلق جو ہے وہ بنائیے. اس کو سکھائیے کہ بنیادی طور پہ تمہارا مقصد یا تمہارا مرکز یا تمہارا محور کیا تھا، تاکہ یہ بھی جو ہے وہ پہچان سکے کہ اس کی اپنی آئیڈینٹی کیا تھی. خدا را انہیں بھونڈے نکال نہ بنائیے، انہیں ویسٹرنائزیشن کے جو ہے وہ حوالے نہ کیجیے، بلکہ انہیں سکھائیے کہ مسلمان ایک اپنا شاندار ماضی رکھتے ہیں. وہ ماضی جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ اگر چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ امام محمد کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا. ٹھیک. تو ان کو یہ سکھائیے تاکہ یہ لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ کیا کریں، اپنے مرکز کے ساتھ جڑیں، مدینے کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں اور رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم بڑھتے ہیں ریحان احمد عباسی کی طرف اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. لم يأتي نذيرك في نظر، لم يأتي نذيرك في نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسقاک آتم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گھرا جانا. الروح فدا کا فزد ہر کا،
یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، لم یاتی نذیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر شہباز صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی اور آپ سے کہنا چاہوں گی یہ کہ جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو ان کی فکر اپنی امت کے لیے اس قدر تھی کہ وہ ان کے شب و روز ہی یہ دعا کرتے ہوئے گزرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی امت کی بخشش و مغفرت فرمایا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک دعا بھی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے کرنی پڑی تو میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں گا اور حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے حوالے سے جو اتنی فکر تھی، اس پر ہم لوگ جو ہیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ اگر ہمارا نبی ہمارے لیے اتنی فکر رکھتے تھے اور وہ ہمارے لیے رو رو کر راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے اندر کس طرح سے وہ فکر پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہیں دعوے دار کس بات کے، مسلمان ہونے کے یا تعلق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ جب ہم اس بات کے دعوے دار ہیں تو ہمارے اوپر پھر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام امور یا وہ تمام احکام جن کا حکم ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، صرف و صفا ہمارے اندر ہونا چاہیے، عبادات ہمارے اندر ہونی چاہیے، معاملات کے اندر شائستگی اور تہذیب ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے لیے احساس، ایفا اور محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ نعرہ لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عملاً کیا ہم اس چیز کے اوپر کاربند رہتے ہیں؟ عملاً ہم مفاد، عملاً ہم ذاتی فائدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عملاً ہم دین کو، عملاً ہم شریعت کو، دین مدین کے احکام کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعائیں کرتے رہے کہ رب ہب لی امتی، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر جو ہے وہ اپنی امت کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سجدے کی بدولت اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت کا رخ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ان باتوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں ہم سے بھی کچھ تقاضا کرتی ہیں۔ تعلق بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ دوستی کا تعلق ہو، تعلق کی کوئی بھی نوعیت ہو، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے اور یہ عقل کا بیسک فارمولا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ انسان کا تعلق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی بلکہ کل حشر کے روز بھی ہماری فکر دامنگیر ہوگی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی سے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے، آپ علیہ السلام کی حدیث اور سنت سے جو ہے وہ کچھ سیکھیں۔ ہم بھی آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں ہر اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑی اٹل اور بڑی دو ٹوک سی بات ہے
کہ جب ہم رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے تو ایک تو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ آسانی اور عافیت آنا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا خوشگوار تاثر پروان چڑھے گا جس کے باعث ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن خوبصورتی کی طرف بڑھے گا، بلکہ وہ پرانا قرون اولیٰ کا معاشرہ ٹھیک، جس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شخصیت کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، ہر شخص دینے والا تھا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ پھر ہم اس قانون کی طرف لوٹیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، ہمارا مرجع کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح ابھی پہلے فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہوتا تھا، تو اگر ہم امہات المومنین کے حوالے سے بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں کس طرح سے انصاف کیا کرتے تھے، اور ان کے مابین ان کا جو ایک پیار اور محبت کا رشتہ تھا وہ کس طرح سے اس طرح قائم رکھتے تھے کہ سب آپس میں مل جل کر رہ سکیں؟ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن نے بھی کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو کیا بنا کر بھیجا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور پھر ایک مقام پر قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ اگر تم اپنی جانوں کے اوپر کیا کرو، ظلم کر بیٹھو تو کہاں آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام جو ہے وہ شارع ہے، آپ کا یہ ہر عمل جو ہے وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اسلام کا ہر عمل شریعت کے کسی حکم کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، دونوں شارع، چاہے وہ آئین کے ساتھ ہو یا ہے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا جو امہات المومنین کے ساتھ رویہ تھا، ٹھیک، اس کے متعلق اگر بات کی جائے یا کس طریقے سے آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، تو خود جو ہے آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی گواہیاں موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے روایت بیان کی نا، خلقہ القرآن، ایک آپ علیہ السلام کے لیے عالم تھا، حضرت ام حبیبہ کو دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ ایک روشن اور تابندہ مثال کی مانند ہے۔ آپ علیہ السلام تو جب کبھی سفر پہ جا رہے ہوتے نا تو وہاں بھی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو لے کے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، جس کا نمبر ہوتا تھا، جس زوجہ محترمہ کا یا جس ام المومنین کا، اللہ کے رسول ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے، قرہ ڈالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کے نام قرہ نکلتا تھا ان کو لے کے جاتے تھے، ٹھیک، یعنی گویا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی جن زوجہ محترمہ کی باری سے ان کی اجازت لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ مبارک میں گئے تھے، یہ تھا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری زوجہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں نا کہ خاتون خانہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور پڑھے لکھے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ خاتون خانہ تمہارے لیے تمہاری عزت کا باعث ہے، تم اس کی عصمت کے جو ہے وہ کیا ہو، محافظ ہو، ٹھیک، کل حشر کے روز تم اس کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور عملاً حقوق ادا کر کے جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، ٹھیک ہے، کس طرح عورتوں کو آپ علیہ السلام جو ہے وہ عزت کیا کرتے تھے، ٹھیک، سیدہ فاطمہ الزہرا جو آپ کی کیا تھی، لاڈلی بیٹی تھی، جب آپ کی بارگاہ میں آتی تھی رسالت مآب جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے مبارک کو جو ہے وہ بوسہ دیا کرتے تھے، ٹھیک، ان کا استقبال کیا کرتے تھے، جب ان کے گھر جاتے تو کیسے جاتے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری مثالیں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ آج پھر وہی بات ہے کہ ہم نے ماڈرنائزیشن کے نام پر، آپ یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے کے نام پر بہت ساری ایسی جو ہے پرانی جاہلوں کی مثالیں اٹھا لائے ہیں، جس میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق کا استحصال ہوتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، انہیں مال غنیمت سمجھا جاتا تھا، انہیں بھیڑ بکروں کی وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، اب بھی نہیں دیا جاتا، بہت سارے لوگ نہیں دیتے، تو اللہ کے رسول نے آتے ساری کیا کہا، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، واضح طور پر یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہیں، تعلیمات ہیں اور قرآن کے احکام، یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنیادی طور پہ عورتوں کے ساتھ جو کیا تھا، سلوک تھا۔ جی ناظرین، آج 12 ربیع الاول کے دن کے موقع پر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور جس طرح سے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کے مطابق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں اور ایک ایسا انسان بن کر اس دنیا میں جئیں. فقط ہم یہاں پر 60 سال کے لیے آئے ہیں، 70 سال کے لیے آئے ہیں. ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور وہاں پر ہمیں سرخرو ہو کر جانا ہے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر جانا ہے کہ ہم خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پیش کر سکیں، تاکہ وہ بھی فخریہ تمام تر باقی امتوں کے سامنے بتا سکیں کہ دیکھو یہ ہے میری امت، یہ ہے میری امت کے لوگ جنہوں نے میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اور آج یہاں سرخرو ہو کر میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروگرام کا اختتام ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں گے اور دوبارہ بڑھیں گے ریحان احمد عباسی کی جانب، جو اس ماحول کو مزید پر نور کریں گے. جی ریحان. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتام. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى فيعا أن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا. حق دل دام السلام 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 السلام.